اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ جنتی لوگ آواز دیں گے جہنمیوں کو کہ ہم نے تو پا لیا جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا، کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان آواز لگائے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے اہل نار کا تذکرہ تھا، اس کے بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ۔ اہل جنت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی دنیاوی قدورتیں ساری کی ساری نکل جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور عجیب و غریب انعامات سے ان کو نوازا جائے گا۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے ہمیں تو صرف اللہ نے ہدایت دی ہے، ہمارے پاس جو رسول آئے حق لے کر آئے ہیں۔ تو ان کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی یہ ساری کی ساری جنت یہ تمہاری ہے، تم اس کے وارث ہو، اور یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے دنیا میں جو تم اعمال کرتے رہے یہ اس کی برکت سے دیا جا رہا ہے۔ اب اس آیت میں پورے رکوع میں آگے تک اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کا آپس کے مکالمہ کا ذکر فرمایا، گفتگو آپس کی۔ یہ گفتگو کا تذکرہ کئی جگہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جنتی جب دوست مل بیٹھیں گے تو اس وقت سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ان میں سے ایک دوست ان کو نظر نہیں آئے گا تو وہ معلومات کریں گے، تحقیق کریں گے کہ اہل جنت میں وہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ جب نہیں نظر آئے گا تو پھر کہیں گے کہ شاید وہ دوسری طرف چلا گیا، جہنم میں چلا گیا، تو پھر وہ وہاں سے جہنمی کے ساتھ بات کریں گے اور کہیں گے کہ تو وہی ہے کہ جو تو ہمیں کہتا تھا کہ یہ آخرت کی بات نہ مانو، اگر ہم آپ کی بات مان لیتے اس وقت آج ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اس وقت ہم نے نہیں مانا، رسولوں کی بات مانی تو ہم بچ گئے۔ اور ادھر جنت کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اور جہنم کے بارے میں کہ ساتوں زمینوں سے نیچے، ان کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ جو مسافت کے اعتبار سے بعید ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قریب کی طرح کر دے۔ آج کل تو اس کی مثالیں موجود ہیں، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں سے وہاں براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں جتنی بڑی مسافت ہے یہ کالعدم ہے۔ تو قیامت کے دن اس طرح کی جو مکالمہ ہوگا اس میں آمنا سامنا بھی ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی صحیح، بلکہ آج بھی دیکھتے ہیں موبائلوں پر ایک دوسرے کو اتنی بڑی مسافت کے باوجود بھی، تو ان کے درمیان اس دن مکالمہ ہوگا۔ وہ مکالمہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو پا لیا جس کا ہمارے رب نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہاں ما وعدنا ربنا سے مراد بعثت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر یہ بات کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حشر بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے، سب کچھ ہے، تولا جائے گا، اور اعمال کی بنیاد پر انسانوں کو وہاں عزت اور ذلت کے فیصلے ہوں گے انسان کے۔ یہ ساری چیزیں ہر رسول نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ جس آدمی نے اس پر عمل کیا تو وہ اس راستے سے جب وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اس بات کو بھی پایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے،
اور اٹھنا بھی ہے اور پھر حشر بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور جنت میں نیک اعمال کی بنیاد پر بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، ان ساری چیزوں کو میں نے پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پایا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا کہ تم نے اٹھنا ہے، تم نے اس وعدے کا یعنی اس کا انکار کیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ پھر اٹھایا، پھر اس کے بعد حشر کا حساب کتاب کا اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، تم نے انکار کیا، اور تم نے دیکھا کہ حشر قائم ہوا ہے، اور پھر تم جہنم کا انکار کرتے تھے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھو جہنم ہے یا نہیں، عذاب ہے یا نہیں، کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم نے سچا پایا، ہم غلط راستے پر چلے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اسی دوران ان کے درمیان آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ کون آواز لگائے گا؟ بعض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نائبین اس وقت جو اعلان کرنے والے فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے۔ جس طرف سے بھی آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے پیغام آگے جائے گا، تب بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہے، کہا جائے گا اللعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری، رحمت کی جگہ تو جنت ہے اور یہ جہنم میں گئے پڑے ہیں، تو ظالموں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ اور پہلے بھی کئی دفعہ دروس میں گزر چکا کہ ظلم کے درجات ہیں، سب سے بڑا درجہ تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ادنا سے ادنا گناہ یہ بھی ظلم ہے۔ تو جو ظلم کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، اسی کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جو گناہوں سے بچتا رہا، کمزوری ہو جاتی ہے تو اس پر توبہ کرتا رہا، اور اس طرح اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس نے درست رکھا اور درست حالت میں یہ آخرت میں منتقل ہوا ہے اور ایمان پر اس کو موت آئی ہے، تو اس کے لیے تو جنت کے فیصلے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اگر اہل جنت والے اعمال کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اور ہمارے پاس وہ وعدہ تفصیل سے پہنچا ہوا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے، ہم اس راستے پر جنت میں پہنچیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عقیدتاً تو تسلیم کر لیا لیکن عملاً تسلیم نہ کیا، اس راستے پر چلے نہ، غلط راستے پر چلے، تو دوسرا گروہ آگے آ رہا ہے، وہ وعدہ جو اللہ کا ہے وہ بھی سچا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت ندامت ہو، پھر ندامت اس دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ ونادا آواز لگائیں گے اصحاب الجنت، جنت والے، اصحاب النار، جہنمیوں کو، ان قد وجدنا، تحقیق ہم نے پا لیا، ما وعدنا، جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا، فہل وجدتم، کیا تم نے پایا، ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا سچا، قالو، وہ کہیں گے نعم، جی ہاں، فأذن مؤذن، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالم لوگوں پر۔ اعلان سن لیں، آج